يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وصحبه المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل پر صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم پروردگار متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل ذکر سید الشہداء سے اپنے قلوب کو منور کرنے کی ہم تمام مومنین کو سعادت عطا فرما رہا ہے۔ اس پاکیزہ ترین ذکر کا آغاز اس دعا سے کرتے ہیں میرے پروردگار اس ذکر کی بدولت تیری بارگاہ سے جو بیش بہا تحائف جو رزق مادی و معنوی زندگی گزارنے کا وہ صحیح انداز جو تجھے اور تیری حجتوں کو پسند ہے، جو کچھ تیری جانب سے تیرے اولیاء حسین کے چاہنے والوں کے شامل حال ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز ہم سب کے شامل حال ہو سکے۔ دلوں کی بیداری کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کے آل پر اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کربلا اور الہی معاشرے کے عنوان سے ایک سلسلہ گفتگو ہے جو آپ احباب کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ میں تقریباً اس موڑ پر آپ کو لا چکا ہوں کہ ہم سب نہ صرف یہ کہ اپنی انفرادی زندگی میں ذمہ دار ہیں، اپنی فیملی کے اعتبار سے کچھ ذمہ داریاں رب کی جانب سے ہماری گردن پر رکھی گئی ہے، بلکہ اپنی سوسائٹی اور معاشرے کے اعتبار سے بھی ہم سب کے سب ذمہ دار ہیں۔ معاشرے کے حوالے سے پروردگار متعال نے ہم سب کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اگر کسی معاشرے میں کجی پائی جاتی ہے، کمی پائی جاتی ہے، نقص پایا جاتا ہے، عیب پایا جاتا ہے تو اس کے ذمہ دار سب کے سب افراد ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں کیا کروں، نہ میں نے اپنی کوشش کرنی ہے، نتیجہ پروردگار متعال کے ہاتھوں میں۔ اگر میں کوشش نہیں کروں گا تو کل کو خداوند متعال کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ مسلسل سرنامہ کلام میں دعائے افتتاح کے ان جملات کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کاش میں اور آپ احساس کر سکیں کہ اسلام آیا بھی ہے معاشرے کو بنانے کے لیے، سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ اور مجھے نہیں معلوم مملکت خدا داد پاکستان میں رہنے والے کبھی اس کیفیت کو اپنے وجود میں احساس بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ لائٹ کے نہیں ہونے کا احساس ہوتا ہے، ہاں میرے بھائی ساتھ ہیں؟ پانی نہ ہو احساس ہوتا ہے، گیس نہ ہو احساس ہوتا ہے،
اس مرتبہ کے سفر میں ایک مومن نے کہا کہ رمضان المبارک میں ہمارے ہاں گیس ٹھیک برادران اہل سنت کے ہاں جب افطار کا وقت ہوتا ہے اس وقت ہمارے ہاں گیس آ جاتی ہے. میں نے کہا یہ کیا سلسلہ ہے بھائی, اگر گیس کم بھی ہے تو مساوی طور پر سب کے پاس ہونی چاہیے. کہا نہیں ایسا نہیں ہے, پہلے پانی کھینچنے کی مشینیں تھیں, اب گیس کھینچنے کی بھی مشینیں آ گئی. تو ہم ہر مشکل کا عجیب و غریب قسم سے علاج کر رہے ہیں. مشکل کو اس کی اساس اور بنیاد میں جا کر حل کرنے پر کوئی توجہ دینے کو تیار نہیں. بھائی 4 دن کی زندگی میری مشکل حل ہو جائے, ہماری گیس آ جائے, ہمارا کھانا پک جائے. باقی ایک صاحب کہنے لگے کہ کیا کریں, ہمیں ایسے بنا دیا گیا ہے کہ بھائی میری بوٹی مجھے مل جائے چاہے عالم میں بکرا ذبح ہو جائے, مجھے اس سے کیا غرض ہے, مجھے میری بوٹی سے جو ہے وہ سروکار ہے. نہیں عزیزو, یہ فرش ازا کا پیغام نہیں ہے. فرش ازا میرے اور آپ سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم سسٹم کی پاکیزگی میں اپنا کردار ادا کریں. آج مملکت خدا داد پاکستان میں لوگ سیکیورٹی پر پرسنلی اور اپنی فیملی کے اعتبار سے, اپنے کاروبار کے اعتبار سے کتنا خرچ کرتے ہیں, مجھے بتائیے کتنا خرچ کیا جاتا ہے نا اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے. اگر یہی سیکیورٹی جو ہے وہ حکومت کی جانب سے آ جائے تو شاید آدھے خرچے میں پورا معاشرہ سیکیور ہو جائے گا. ساتھ ہے میرے عزیزوں. اور سید الشہداء نے اسی لیے قیام کیا, فرمایا میں نانا کی امت میں اصلاح دیکھنا چاہتا ہوں, حق حقدار کو نصیب ہو, اس طرح سے لوگوں کا حق ضائع نہ ہو, اس خاطر میں قیام کر رہا ہوں. اور یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ سید الشہداء کی مدد کرے. اسی خاطر میں اور آپ مجلس سے برپا کرتے ہیں. سب مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں, محمد صلی علی محمد. یہی سبب ہے عزیزوں, انسان جو ہے وہ دعائے افتتاح کی جملات میں مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, میرا ساتھ دیجیے گا. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ. پروردگار ہم ایک پاک و پاکیزہ حکومت کے خواہاں ہیں. ہم اس کو کبھی احساس ہی نہیں کرتے کہ کتنا بڑا خلا ہے عزیزوں ہماری زندگیوں میں جو ہم یہاں پر گزار رہے ہیں. کتنی پریشانیاں, سختیاں, ہرڈلز کی اساس اور بنیاد یہ ہے کہ سسٹم پاکیزہ لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے. ایک مسجد, ایک امام بارگاہ کا سسٹم پاکیزہ لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے, آپ دیکھیے کتنا فروٹفل ہو جاتا ہے وہ ادارہ, کتنا مفید ہو جاتا ہے. کیوں میں اور آپ اس کیفیت کو اپنے وجود میں احساس نہیں کرتے؟ دیکھیں دعائے افتتاح میں مانگتا ہے انسان, اے پروردگار میں ایک پاکیزہ حکومت کا متمنی ہوں, اور اس کے لیے میں نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے. آج کی حد تک میں چند چیدہ نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, انشاءاللہ توجہ سے سماعت فرمائیں گے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر. اللہ صلی علی محمد. سلام. ایک الہی معاشرہ اور ایک غیر الہی معاشرہ کیسے پتہ چلے, کیسے میں آئیڈینٹیفائی کر سکوں, پہچان سکوں کہ یہ الہی معاشرہ ہے, یہ الہی سوسائٹی ہے, اور یہ غیر الہی معاشرہ ہے؟ ٹھیک ہے, دونوں کی چند خصوصیات بیان کر رہا ہوں. ایک الہی معاشرہ, اس کا محور خدا, روز آخرت, لائف آفٹر ڈیتھ ہوتا ہے. تکرار کر دیجئے میرے ساتھ. الہی معاشرہ, پورا کا پورا معاشرہ, سوسائٹی, اس کی نگاہ میں کیا چیز ہوتی ہے؟ لائف آفٹر, مرنے کے بعد والی زندگی کو اپنے نگاہوں کے سامنے لیا ہوا ہوتا ہے. اور جو غیر الہی معاشرہ ہے اس کا پورا زور کس زندگی پر ہے؟ لائف, بولیے, بیفور ڈیتھ, مرنے سے پہلے والی زندگی پہ لگا ہوا ہے. ہم و غم یہ فرمایا مومن اور کافر دونوں ایک ہی طریقے سے زندگی بسر کرتے ہیں, فقط فرق یہ ہے کہ کافر سے پوچھو کھانا کیوں کھا رہا ہے, کہتا ہے مزے کے لیے, طاقت کے لیے. مومن کہتا ہے نہیں, اس طاقت کے لیے جو خدا کی راہ میں کام آ سکے. چھوٹا سا کام ہے, گھومنے جا رہا ہے, وہ بھی گھومنے جا رہا ہے, یار میں مزے لینے جا رہا ہوں, کیا یہ کہہ رہا ہے نہ میں مزے لینے نہیں جا رہا ہوں, میں چل رہا ہوں کہ خدا کی کائنات کو دیکھوں کہ میرے رب نے کتنی خوبصورت کائنات بنائی ہے, اور پھر یہ سوچوں کہ اسے کیوں کر بنایا ہے. بس مومن ہر قدم میں کس زندگی کو اپنے نگاہوں کے سامنے لیے ہوئے ہوتا ہے؟ بولیے, مرنے کے بعد والی زندگی کا سامان کر رہا ہوتا ہے اس زندگی سے, جبکہ کافر اسی زندگی میں لگا ہوا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے جب اس کی آنکھ بند ہوتی ہے, معصوم فرماتے ہیں الناس نیام, لوگ سو رہے ہیں, اذا ماتوا انتبہوا, جب ان کی موت واقع ہوگی اس وقت بیدار ہوں گے کہ ارے ہم کیا کر رہے تھے. خوب ان پیارے پیارے نوجوانوں کے لیے آسان سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور صلی علی
مملکت خدا داد پاکستان میں کمانے والا ساتھ ہے میرے عزیزوں؟ ذرا ساتھ دیجیے گا. ہاں ایسے مجھے گھورے نہیں, توجہ سے سنیں, بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. تھوڑا ساتھ دیجیے میرا. مملکت خدا داد پاکستان میں کما رہے ہیں, کمائی کم پڑ رہی ہے. ماں باپ نے کہا یار ایک بیٹے کو بھیج دیتے ہیں باہر. بڑی مشکل سے ویزا ملا فلاں ملک کا 2 سال کا, ٹھیک ہے. سارے بچے یہاں کما رہے ہیں, ایک بچہ باہر جا کے کما رہا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ بولیے یا اللہ, دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ کہیں گے وہ زیادہ کما رہا ہے, یہ کم کما رہا ہے. نہ میں جو فرق پوچھنا چاہتا ہوں اس جانب کوئی پہنچ پایا نہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو ادھر کما رہا ہے اس کا ملک ہے, وہ سارا کا سارا ادھر ہی خرچ کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس ملک کا باشندہ ہے. آج کم کما رہا ہے, کل کو اللہ نے جو ہے وہ عطا کر دیا, بہتر گھر خرید لے گا, بہتر گاڑی خرید لے گا, بہتر علاقے میں چلا جائے گا جہاں ہر چیز اسے موٹر لگا کے کھینچنے نہیں پڑے, بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دے. ساتھ ہے میرے عزیزوں؟ لیکن وہ بچہ جو باہر زندگی بسر کر رہا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ سارا کا سارا وہیں پر خرچ کرتا ہے. بولیے, جیسے ماں باپ نے تگودو سے اتنی محنت سے قرضے لے کر باہر بھیجا ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ ضرورت کے مطابق اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے سارا کا سارا. بس مومن اور کافر میں کیا فرق ہو گیا؟ ساتھ ہے میرے عزیزوں؟ مومن اور کافر میں کیا فرق ہو گیا؟ مومن اس انسان کی طرح سے جو 2 سال کے لیے باہر کمانے گیا ہے, انا للہ, ہم اللہ کے ہیں, وہاں سے چلے تھے چند سالوں کے لیے یہاں پر, ضرورت کے مطابق ادھر خرچ کرتا ہے, باقی سارا کا سارا ادھر ٹرانسفر کرتا چلا جاتا ہے. دلوں کی بیداری کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد صلی علی محمد. یہی سبب ہے جب اپنے چاہنے والے کے گھر میں میرا مولا داخل ہوا ہے تو پہلے مرحلے میں جب گھر بڑا دیکھا, کہا میرے جبکہ عیادت کے لیے گئے تھے. اگر مولانا صاحب کسی کی عیادت کے لیے جائیں اور اس طرح کی بات کریں تو دوسری بار وہ کہے گا, دور سے بھی مولانا کو سلام نہیں کرے گا. لیکن چاہنے والا ہے, جانتا ہے کہ میرا مولا کتنا مجھ سے محبت کرتا ہے. گئے اس کے گھر عیادت کرنے کے لیے, فرمایا جب کوئی مریض ہو جائے جاؤ اس کی عیادت کے لیے. مولا بھی گئے عیادت کے لیے. جب دیکھا گھر کا سائز اتنا بڑا گھر, تو چاہنے والے سے کہا میرے چاہنے والے اتنا بڑا گھر اور وہ بھی اس دنیا میں, تجھے تو اس گھر کی ضرورت وہاں پر ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ ماں باپ کو موقع مل جائے باپ کو چکر لگانے کا, اپنے بیٹے کو دیکھنے کا, ادھر جائے اور کہے بیٹا 2 سال سے زیادہ تو نے ادھر رہنا نہیں ہے اور تو یہاں زمینوں پہ زمینیں خریدے جا رہا ہے. بیٹا وہاں پر ہم پریشان ہیں, تو کیا کر رہا ہے, تو بھول گیا اپنے ہدف اصلی کو. امام نے فرمایا اتنا بڑا گھر اس دنیا میں. بس پہلے مرحلے میں ڈرایا, پھر دوسرے مرحلے میں کہا ہاں اگر بڑے گھر کے ساتھ ساتھ دل بھی بڑا رہے, کہ معمولاً ایسا ہوتا نہیں ہے. گھر کا سائز بڑا ہوتا چلا جاتا ہے, دل کا سائز چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے. جب تک صاحب خود چھوٹے تھے جھک جھک کے سلام کرتے تھے. ہاں اب کیا ایک مقام اور منصب, کیا مرتبہ, کیا 4 پیسے آ گئے, اکڑ گئے, دل کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے. فوراً امام نے پہلے مرحلے میں ڈرایا, دوسرے مرحلے میں کہا ہاں اگر میرے چاہنے والے اس گھر سے تو آخرت سجاتا ہے. تو خداوند متعال جیسے جناب خدیجہ دیتی چلی گئی, پروردگار متعال کہتا چلا گیا ہے حبیب ہم نے تجھے تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. جناب خدیجہ کے ہر غلام و کنیز کو اگر اس طرح سے راہ خدا میں خرچ کرے, پروردگار بڑے سے بڑا گھر عطا فرمائے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد. بس الہی معاشرے اور غیر الہی معاشرے کا پہلا فرق کیا ہو گیا بولیے؟ الہی معاشرے کا محور کیا ہوتا ہے؟ بلند آواز سے میرے بھائی, نیاز تناول کر کے نہیں آئے ہو, بلند آواز سے. الہی معاشرے کا محور کیا ہوتا ہے؟ ہاں آخرت, لائف آفٹر ڈیتھ, مرنے کے بعد والی زندگی. غیر الہی معاشرے کا محور کیا ہوتا ہے؟ مرنے سے پہلے والی زندگی. اتنی انگریزی یاد نہ کرواؤں, مرنے سے پہلے والی زندگی. اردو ہی صحیح بولنے عزیز و پاکستانی ہے لیکن اردو صحیح نہیں بول پاتے, اردو سمجھ ہی نہیں پاتے. شاید میرے کچھ چاہنے والے جو ہے وہ سندھی بولنے کی وجہ سے اور کچھ بزرگوار انگریزی زیادہ بولنے کی وجہ سے مجھ حقیر سے اردو دونوں طرف سے جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. الہی معاشرے اور غیر الہی معاشرے کی دوسری اہم ترین خصوصیت, یہاں پر بھی دوڑ لگی ہوئی ہے, ادھر بھی دوڑ لگی ہوئی ہے.
یہاں پر بھی مسابقہ، سبقت اور کمپٹیشن ہے، ادھر بھی کمپٹیشن ہے. ادھر کمپٹیشن ہے نیکیوں کے سلسلے میں، وہاں کمپٹیشن ہے برائیوں کے سلسلے میں. یہاں بھی لڑائی ہے، وہاں بھی لڑائی ہے، لیکن کیا فرق ہے ان دونوں لڑائیوں میں؟ یہاں بھی ساس بہو لڑ رہے ہیں، وہاں بھی ساس بہو لڑ رہے ہیں. الہی معاشرے میں ساس بہو کس بات پہ لڑتے ہیں کہ بہو کہتی ہے اماں جان بہت اچھا لگتا ہے عزیزوں کہ جب داماد بولیے ہاں اپنی بیوی کے والدین کو بابا اور ہاں باپ اور ماں کہہ کر پکارے. اچھی بات ہے عزیزوں، اس ارتباط کو قوی کیجئے. اسی طرح سے حضرت بہو ہاں اپنے ساس اور سسر کو بابا کہے، باپ کی جگہ پر عزیزوں جس نے تجھے بیٹی دی ہے. تو لہٰذا لڑائی تو یہاں پر بھی ہے، لڑائی وہاں پر بھی ہے. فرق کیا ہے دونوں جگہوں کی لڑائی میں؟ بولیے. ادھر لڑ کر وہ لڑائی ہوتی ہے اس بات پر کہ کہتی ہے امی جان آپ نے تو زندگی بھر پکایا ہے، اجازت دیجیے اب سے میں کچن سنبھال لوں اور میں روزانہ پکاؤں. بس لڑائی اس بات پر ہے کہ میں روزانہ پکانا چاہتی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت مد نظر ہے. اور ادھر لڑائی کس بات پر ہے؟ ارے کوئی ہم پکانے کے لیے آئے ہیں یہاں، اور تھوڑا سا اگر دین بھی سیکھ لیا یہ تو ہم پر واجب نہیں ہے. ہاں دین کا بھی غلط استعمال، واجب نہیں ہے، مستحب بھی نہیں ہے. ابھی ایک مومن سے بات ہو رہی تھی کہ بھائی 2 سال تک جو ہے وہ اگر کسی بھی بنا پر، خدا نہ کرے عزیزوں کہ جو ہے وہ کسی گھر میں جو ہے وہ طلاق رونما ہو، خداوند متعال کا غضب نازل ہوتا ہے عزیزوں. بہت اللہ کی بارگاہ سے ناراضگی عزیزوں کہ جب گھروں میں جدائی ہوتی ہے عزیزوں. لیکن بہرحال کسی جگہ پر کسی موڑ پر اگر ایسا سلسلہ ہو بھی جائے تو فرمایا 2 سال تک ماں سے جدا نہیں کر سکتا ہے باپ اولاد کو، لیکن یہ ہے واجب کی حد تک. لیکن پھر اس کے بعد فوراً فرمایا گیا کہ اس مستحب ہے کہ 7 سال تک جدا نہ کرے ماں سے، 7 سال تک جدا نہ کرے. کیوں عزیزوں ہم دین کے معاملے میں فقط واجب پر اکتفا کرتے ہیں؟ اے مومنہ تو تھوڑا سا کام کرے گی، ذرا سا گھر کو صاف ستھرا کرے گی، پروردگار متعال کی جانب سے اعلان ہوتا ہے وہ جو راہ خدا میں جا کے لڑ رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، وہ خدا کی بارگاہ سے کیا پاتا ہے؟ تو گھر میں فقط چیزوں کو اپنی جگہ پر مرتب کر کے خدا کی بارگاہ سے وہی اجر پا لیتی ہے. تو عزیزو دنیا میں اگر کوئی بینک اتنی بڑی آفر دے تو ہم اسے کبھی ہاں نہیں چھوڑتے، دوسروں کو بھی بیان کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی آفر دے. بس لڑائی دونوں جگہوں پر ہے، الہی معاشرے میں بھی لڑائی ہے، غیر الہی معاشرے میں بھی لڑائی ہے. الہی معاشرے میں لڑائی کیا ہے کہ میں ایثار اور قربانی کا پیکر بننا چاہتی ہوں. کسٹمر اور جسے کہہ سکتے ہیں جو بائر اور سیلر ہے، صحیح ہے، آپ خریدنے گئے فروٹ. یہاں الہی معاشرے میں بھی لڑائی ہے، غیر الہی معاشرے میں بھی لڑائی ہے. الہی معاشرے میں لڑائی کیا ہوگی؟ دیکھیے کتنا دین خوبصورت ہے. بیچنے والے سے کہہ رہا ہے 1 کلو سیب مانگ رہا ہے، تو 1 کلو اور 50 گرام، 1 کلو اور 100 گرام دے. خریدار سے کہہ رہا ہے 1 کلو خریدنے گئے ہو تو 950 گرام لے، 900 گرام لے. دونوں لڑ رہے ہیں. لڑائی کا محور کیا ہے؟ بولیے. وہ کہے گا بھائی مجھے کم چاہیے، وہ کہے گا نہیں میں نے تجھے زیادہ دینا ہے. کیا بات ہے! یہ دیکھ رہے ہیں، یہ الہی معاشرہ. آ جائیے غیر الہی معاشرہ. یہ اس چکر میں ہے کہ 1 کلو بول کر بیچوں اور 900 گرام دوں. وہ صاحب اس چکر میں ہے کہ لینے تو 1 کلو گیا ہوں، ایک سے ویسے ہی اٹھا کر جیب میں ڈال لوں. یہ غیر الہی معاشرہ ہے. ایک صاحب سردہ بیچ رہے تھے، میرے ساتھ خود ہوا یہ واقعہ. ایک بلند آواز سے درود پڑھتے محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. میرے ساتھ خود واقعہ ہوا. میں نے جب اس سے کیا سردہ بیچ رہے تھے، گرما بیچ رہے تھے، اگر غلطی ہو تو معاف فرما دیجیے گا. بہرحال میں نے فروٹ لیا تو میں نے کہا یار یہ کوالٹی نمبر 1 کے جو اسٹیکرز ہیں بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں. میں نے کہا لگتا ہے بہت اعلیٰ درجے کی کوالٹی ہوگی جس بنا پر یہ اسٹیکرز لگے ہوئے ہیں. گھر پہنچ کر کشف ہوا کہ جہاں جہاں داغ تھے، دھبے تھے، ہر جگہ کوالٹی نمبر 1 کا اسٹیکر لگایا ہوا تھا. یہ ہے غیر الہی معاشرہ کہ کسی طرح سے اپنا سڑا ہوا مال مہنگے داموں بیچ دیا جائے. وہ ہے الہی معاشرہ. صاحب یہ اتنا جو ہے وہ کیا ہے، پکا ہوا ہے، آپ دیکھ کے خریدیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو آپ کو نقصان ہو جائے. یہ ہے الہی معاشرہ. اب عزیزو بن سکتے ہیں؟ ایسے نہیں بن سکتے. اگر اپنا ایک پھل بیچنے میں انسان خدا کی اطاعت کرنے کو تیار نہیں اور پھر اپنے مولا سے کہے مولا جان دینے کو تیار ہوں، اچھی بات نہیں ہے میرے بھائی. آئیے اس ملک سے کرپشن کو ختم کیجئے. علی کے چاہنے والے ختم کریں، حسین کے ماننے والے ختم کریں. بس دوسری اور اہم ترین صفت کیا ہے عزیزوں؟ لڑائی یہاں پر بھی ہے، لڑائی یہاں پر بھی ہے،
لیکن یہاں پر لڑائی نیکیوں میں سبقت لینے پر ہے، وہاں پر لڑائی برائیوں میں سبقت لینے پر ہے۔ کربلا سے مثالیں دینا چاہتا ہوں عزیزو، یہاں پہ ہر شہید لڑ رہا ہے، میں نے پہلے جا کر اپنی جان کا نذرانہ دینا ہے۔ مولا ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ آپ پر جان قربان۔ اور غیر الہی معاشرے کا عالم کیا ہے عزیزو؟ آج ہی اس روایت کے ٹکڑے کو پڑھا عزیزو میں نے، مرحلے مصائب میں نہیں ہوں، لیکن یہ غیر الہی معاشرہ ہے جو انسان کو اتنا خونخوار بنا دیتا ہے، اتنا خونخوار بنا دیتا ہے کہ آقا کی ایک ننھی بچی ہے، ہمارے ہاں شہرت نہیں ہے اس نام سے، مقاتل میں موجود ہے عزیزو، بیٹی کا نام ہے فاطمہ، ننھی بچی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ بعد از واقع کربلا روز عاشور جب عصر ہوئی، یہ لعین آئے ہمارے خیموں کی جانب، تو میرے پیروں میں 2 سونے کے پازیب تھے، 2 سونے کے کنگن تھے جو پیروں میں موجود تھے۔ وہ لعین آ کر ان جو ہے وہ پازیب کو کھینچنا چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے۔ جو چیز میرے لیے تعجب کی بات تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا تو چھین تو رہا ہے مجھ سے، رو کیوں رہا ہے؟ کہنے لگا اس لیے رو رہا ہوں کہ نبی زادی کی حد کی حرمت کر رہا ہوں۔ تو میں نے تڑپ کر کہا پھر نہ لے، پھر توہین نہ کر۔ کہا میں نہیں کروں گا تو کوئی اور کر جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ یہ عزیزو غیر الہی معاشرہ۔ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں صاحب کیا کریں، آپ ادھر رہ کر تو دیکھیں، آپ چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں آپ کو کرپشن کا حصہ بننا پڑے گا۔ نہیں عزیزو، علی کا چاہنے والا ایسے نہیں ہوتا ہے، حسین کا ماتمدار ایسے نہیں ہوتا۔ آج سے طے کر لے میں کرپشن کا حصہ بولیے نہیں بنوں گا، خدا آپ کی مدد کرے گا عزیزو۔ تیسری اہم ترین بات، الہی معاشرے میں فقط کندھوں سے کندھا نہیں ملا ہوا ہوتا ہے، دل سے دل جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہاں یہ سبحان اللہ کا موقع تھا، اچھے طریقے سے ان بچوں نے بولا میرے بھائی آپ بزرگوں سے جو ہے وہ ایک بلند آواز سے درود پڑھتے محمد اور ان کی آل صلی علی محمد۔ اصل میری گفتگو بھی ایسی ہے کہ جو بیچارہ کچھ بولنا بھی چاہتا ہے تو میں اس کو روک دیتا ہوں، لیکن یہ بچے جب بولتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ان بچوں کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھتے محمد اور ان کی آل پر اللہم صلی علی۔ تھوڑا سا نیاز معنوی اچھے طریقے سے کھا لیں۔ پہلا فرق کیا ہے الہی معاشرے اور غیر الہی معاشرے کا؟ بھول نہ جانا میرے بھائی، پہلا ابھی تو ہم تیسرے پہ پہنچ گئے۔ پہلا فرق کیا تھا؟ الہی معاشرہ آخرت کو مد نظر رکھتا ہے، غیر الہی معاشرہ فقط اسی دنیا کے لیے جیتا ہے۔ دوسرا فرق کیا بیان کیا؟ الہی معاشرہ ہاں نیکیوں کے پیچھے دوڑ لگاتا ہے، غیر الہی معاشرہ برائیوں کے پیچھے۔ الہی معاشرہ فقط کندھے سے کندھے نہیں جڑے ہوئے ہوتے، ہاں بولے دل سے دل جڑے ہوئے ہوتے ہیں، دل سے دل ملا ہوا ہوتا ہے۔ میرے برابر میں کوئی بھی بیٹھا ہے علی والا ہے، میرے برابر میں کوئی بھی بیٹھا ہے، کوئی بھی زبان بولتا ہے حسینی ہے، میرا اپنا ہے، میرا بھائی ہے۔ اور غیر الہی معاشرہ فقط کندھے ملے ہوئے ہوتے ہیں، وگرنہ حتیٰ سگے رشتہ دار بھی ایک دوسرے کے ساتھ پرایوں جیسا سلوک کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آج کی اولاد بسا اوقات ماں باپ کے ساتھ، زوجہ شوہر کے ساتھ، شوہر زوجہ کے ساتھ، بہن بہن کے ساتھ، بھائی بھائی کے ساتھ۔ کیا ہو گیا عزیزو؟ فرش عزا پر آ کر طے کریں، ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ 4 محرم کی شب نمودار ہو رہی ہے عزیزو، بہت تیزی سے یہ ایام ہم سے گزر جائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں اے فرش عزا پر آنے والے یہ 10 دن قیمتی ہیں، جب شب عاشور آئے تو یہ احساس تیرے وجود میں ڈیولپ ہو کہ اگر کل کو میں کربلا میں ہوتا 61 ہجری میں قطعاً اپنے مولا و آقا کے ساتھ ہوتا۔ اس طہارت کو اپنے وجود میں احساس کیجیے عزیزو، چھوٹی چھوٹی برائی اپنے وجود سے نکال دیجیے۔ آنکھ اب گناہ نہیں کرے گی، کان گناہ نہیں کریں گے، زبان گناہ نہیں کرے گی، دل سے دل ملا ہوا ہوتا ہے۔ فقط اسے اپنے بیوی بچوں کی فکر نہیں ہوتی، دنیا کے کسی خطے میں اگر کوئی مظلوم واقع ہو اس کی آنکھوں سے آنسو نمودار ہوتے ہیں، اس کا دل تڑپتا ہے۔ چبر اسد کے اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، اپنے محلے میں، حتیٰ اپنے رشتہ داروں میں، قریبی ترین رشتہ داروں کو انسان سختی کے عالم میں دیکھے اور پریشانی نہ ہو۔
دیکھیے عزیزو، میرے چوتھے امام کے اس معجزے کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں، توجہ سے سنیے گا اور کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے ساتھ میرے اور آپ کے دل مل جائیں۔ اگر چاہتے ہیں عزیزو ان دنوں سے اچھے طریقے سے استفادہ کرنا، کسی مومن بھائی کی نسبت سے اگر بے رغبتی ہے، کینہ ہے، بغض ہے، قطع کلامی ہے، اللہ اکبر، انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے، صاحب ہم 2 سال سے ان سے نہیں مل رہے، کیا ہوگا عزیزو؟ روایت کے جملے 3 دن سے زیادہ اگر قطع کلامی رہے، دونوں مورد عذاب قرار پاتے ہیں۔ وہ آگے نہیں بڑھ رہا تو کیا ہوا؟ تو آگے بڑھ جا، دل ملانے کی کوشش کر۔ دیکھیے میرے چوتھے امام کے اس معجزے کو، چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، چاہنے والا آیا امام کی خدمت میں، آنے کے بعد کہا آقا بہت مقروض ہوں، بہت قرضہ ہے، فیملی بھی میری بڑی ہے، حتیٰ نان شب کا، رات کے کھانے تک کا محتاج ہو گیا ہوں۔ توجہ سے سنیے گا عزیزو، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ظاہری اعتبار سے یہ نشیب و فراز رہے ہیں، مشیت پروردگار کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ کیفیت یہ ہے کہ اس وقت مولا آقا کے پاس ظاہر میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ ایک مومن بھائی آیا ہے مانگنے کے لیے، اور امام کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ظاہر میں اسے دینے کے لیے۔ کیا عرض کر رہا ہوں، یہ واقعہ جب مکمل ہوگا تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، بہت خوبصورت طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ امام نے رونا شروع کیا، اتنا روئے کہ کسی چاہنے والے نے کہا آقا کیا مصیبت آپ پر آ گئی کہ ایسے رو رہے ہیں آپ؟ فرمایا ایک مومن پریشان حال ہو اور دوسرا مومن اس کی پریشانی دور نہ کر سکے، اس سے بڑھ کر مصیبت کیا ہوگی؟ بتائیے آیا میرے اور آپ کی یہی کیفیت ہے؟ مولانا صاحب کرپشن بہت ہے، ہر دوسرا آدمی جھوٹ بولتا ہے، شاید پچھلے سال بھی میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ مجھے ایک مومن ملے، تھوڑا سا عزیزو انسان کو وقت لگانا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اتنا کرپشن بڑھ گیا ہے کہ جب کوئی فقیر آ کے مانگتا ہے تو انسان کو یقین بولیے نہیں آتا ہے، ایسے لگتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا کرے؟ مجھے مومن ملا، کہا کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، میں نے ایک امپلائی اسی مقصد کی خاطر رکھ لیا، جب بھی کوئی مانگنے آتا ہے میں اسے کہتا ہوں میرے بھائی اپنا نمبر دے دے، ہم اپنے سلسلے سے کوشش کریں گے، تیری عزت تیری آبرو محفوظ رہے گی، اگر تو حقدار ہوگا تو تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ آئیے عزیزو کرپشن کو دور کیجئے، لیکن یہ کہ کرپشن کو دیکھ کر انسان جو ہے وہ بس آگے بڑھ جائے، صاحب کیا کرے کرپشن ہے بس ہم نے دینا چھوڑ دیا، نہیں، یہ تو کافی نہیں ہے میرے بھائی، واقعاً انسان کو درد مند ہونا چاہیے۔ امام نے رونا شروع کیا، درد مند ہوئے، پوچھنے والے نے پوچھا، کہا یہ مصیبت ہے، واقعاً ادھر رونا چاہیے۔ بہرحال یہ فقیر نادار اپنے گھر کی جانب چلا۔ کسی جاننے والے نے جب اس قضیے کو سنا، مکتب امامت کا پیروکار نہیں تھا، ایک مرتبہ کہنے لگا بھائی صاحب ذرا بات سننا، ناراض نہیں ہونا، ایک جانب سے تو تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارے ائمہ کے پاس پوری کائنات کی قدرت ہے، اور دوسری جانب سے تیری مشکل کو حل نہیں کر پا رہے، یہ دونوں باتیں کہاں سے میچ کر رہی ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، غریب ہے، فقیر ہے، لیکن کتنا دیندار ہے۔ چوتھی اور اہم ترین بات یہ، الہی معاشرے میں سب سے زیادہ انسان درد مند دین کی نسبت سے ہوتا ہے، اپنی مشکلات کو نہیں دیکھتا، جتنا دین اگر خطرے میں آ جائے انسان کی پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ دوڑتا ہوا امام کی خدمت میں آیا، کہنے لگا مولا میری پریشانی ایک طرف، لیکن دشمن کے شبہ کا جواب کیا ہے؟ ہمارا تو عقیدہ ہے ساری کائنات آپ کے اختیار میں، درست ہے اس وقت آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، میں مطمئن تھا، لیکن دشمن کے سوال کا، اس شبہ کا، اس اعتراض کا کیا جواب ہے؟ اور آقا غربت نے اتنا نہیں ستایا تھا جتنا اس اعتراض نے مجھے ستایا۔ یہ الہی معاشرے میں موجود اکائیوں کی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان اگر دین خطرے میں آ جائے، اور سید الشہداء کے ہر چاہنے والے کو ایسا ہی ہونا چاہیے، فرمایا پڑھ لو ایسے اسلام پر سلام جس کا حاکم یزید جیسا فاسق و فاجر ہو جائے۔ الا ترون ان الحق لا نہیں دیکھتے ہو حق پر عمل نہیں ہوتا، نہیں دیکھتے ہو باطل کس طرح سے دندنا رہا ہے؟ ایسے موقع پر مومن کی ذمہ داری ہے وہ حرکت کرے، خاموشی سے نہ بیٹھے۔ امام نے فرمایا میرے چاہنے والے، اسی لمحے مشیت پروردگار یہ ہے کہ تیری مشکل حل کر دی جائے۔
مولا آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا. کہا ابھی بھی کچھ نہیں ہمارے پاس. کنیز سے کہا وہ جو 2 سوکھی روٹیاں ہیں وہ لا دے. یا علی کنیز نے 2 سوکھی روٹیاں لا کر دی. کہا ہے میرے بھائی جا یہ 2 سوکھی روٹیاں لے جا. ظاہراً تاریخ یہ کہتی ہے 4000 درہم کا، پتہ نہیں کتنے درہم کا، بڑی مقدار میں جو ہے وہ پیسہ تھا کہ جس کا قرضہ تھا. اور امام اسے کیا دے رہے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، امام کیا دے رہے ہیں؟ 2 سوکھی روٹیاں. شیطان بھی وسوسہ کر رہا ہے یہ روٹیاں کیا میری بگڑی بنا پائیں گی؟ لیکن یہ فرش عزا ہے جو مجھے اور آپ کو بتاتا ہے اگر اہل بیت نے چاہا ہے کہ میں اسی نوکری پر قائم رہوں اور جو کچھ مل رہا ہے اس پر راضی رہوں، حتماً اسی میں میرا بھلا ہے. کہیں ایسا نہ ہو پیسہ، بیٹا، منصب، مقام مجھے اہل بیت سے، لہٰذا جو وہ دے رہے ہیں نا عزیزوں، صبر و شکر کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ حتماً اسی میں میری بھلائی ہے، شکر گزار ہو جائیں. لیتا جا رہا ہے شیطان، وسوسے کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن یہ ساتھ میں کہتا چلا جا رہا ہے میرے مولا کی عطا ہے، حتماً اسی میں میرے لیے بھلائی پائی جاتی ہے. ایک مرتبہ پہنچا بازار، کیا کریں ان 2 سوکھی روٹیوں کا، کون ہے اس کا خریدار؟ کوئی نہیں ہے. ایک صاحب کو دیکھا کہ مچھلی بیچ رہے ہیں اور سائڈ پر ان کی ایک مچھلی پڑی ہوئی ہے جو سڑ گئی ہے. کہا یار یہ مچھلی دے سکتا ہے. بچے کیا کروں گا، کچھ نہ کچھ تو لے جاؤں، بھوک سے تل ملا رہے ہیں. کہا میرے بھائی میری روٹی بھی جو ہے نا کوئی قیمت نہیں رکھتی، تیری مچھلی بھی ایسے ہی ہے، آیا راضی ہے کہ میں یہ روٹی دے دوں، تو اس کے عوض میں مجھے یہ سڑی ہوئی گلی ہوئی مچھلی دے دے. کہا میرے بھائی لے جا، دے دے روٹی. پھر اسی طرح سے کسی نمک بیچنے والے کو دیکھا، اس کا نمک بھی جو ہے وہ خراب ہو گیا تھا، روٹی دی، اس سے وہ خراب نمک لیا، لے کر گھر کی جانب آگے بڑھا. یہ میرے چوتھے امام کا چاہنے والا گھر پہنچا. شیطان ہے کہ مسلسل وسوسہ کر رہا ہے. گھر پہنچا، ایسے میں پیچھے سے دق الباب ہو گیا. کون ہے؟ مچھلی والا ہے. اور کون ہے؟ وہ نمک والا ہے. اے میرے بھائی ہم یہ تیری روٹی لے کر گئے گھر پہ، لیکن یہ اس قدر سخت ہے کہ کسی اعتبار سے اسے تناول نہیں کیا جا سکتا. ہم نے احساس کیا تو بہت ہی فقیر و نادار ہے، جو کچھ ہم نے تجھے دیا وہ بھی تیرا، یہ روٹیاں بھی تو لے لے. روٹیاں مل گئیں واپس. مچھلی کا پیٹ چاک کیا، 2 قیمتی پتھر برآمد ہوئے. دوبارہ سے دق الباب ہوا. مولا کا غلام تیری مشکل حل ہو گئی، ہماری روٹیاں واپس پلٹا دے. تیری مشکل حل ہو گئی، ہماری روٹیاں واپس پلٹا دے. اللہ نے اتنا دیا کہ وہی اعتراض کرنے والا ایک مرتبہ پھر آ کر اعتراض کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے سمجھ میں نہیں آتی تیرے امام اور مولا کی، خود اتنی فقیری کے عالم میں زندگی بسر کرتے ہیں اور جسے جب دینا چاہتے ہیں تو اتنا غنی اور ثروت مند بنا دیتے ہیں. ایک مرتبہ پھر مولا کی خدمت میں پہنچا. کہا اے میرے چاہنے والے، یہ نہیں جانتے ہیں، معرفت نہیں رکھتے ہیں، ہم نے پوری زندگی رب کی رضا اور خوشنودگی کے مطابق گزاری ہے، جس کے سبب پروردگار متعال نے اس کائنات کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے. ہم جو چاہیں وہ ہمارے قبضے قدرت میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ہر موقع پر نہیں چاہتے، ہم اسی وقت چاہتے ہیں جب اس کی مشیت ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد. ہم اسی وقت چاہتے ہیں جب اس کی مشیت ہوتی ہے. یہ آج مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں، گزشتہ زمانے میں اللہ کے رسول پر اعتراض کرتے تھے کہ وہ جو مکہ سے مدینہ 12 دن میں پہنچتا ہے، 1 رات میں معراج کا سفر کیسے کرایا، کیسے بیت المقدس چلا گیا. نہیں جانتا ہے کہ رب کے اولیاء کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. اجرکم علی اللہ عزیزو. آج جس شہید کا تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، مجھے اور آپ کو، ہر گنہگار کو عزیزو بہت حوصلہ دیتا ہے. یہ شہید بہت حوصلہ دیتا ہے. لہٰذا دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر شخص اپنی زندگی کو ٹٹولے. ہر شخص عزیزو ادھر بیٹھے بیٹھے گھر پر جا کر اپنی زندگی پر غور و فکر کرے. پروردگار یہ اچھائی ہے میری زندگی کا حصہ نہیں، یہ برائی میری زندگی کا حصہ ہے. مسلسل اپنی زوجہ کے ساتھ بد کلامی کرتا ہوں، بد اخلاقی سے پیش آتا ہوں، اچھے منہ سے بات نہیں کر پاتا ہوں، بوڑھے ماں باپ سے اچھے منہ سے بات نہیں کر پاتا ہوں، دوسرے مومن کا حق غصب کر چکا ہوں، چوری کر چکا ہوں خدا نخواستہ. پروردگار آج کی شب پلٹنا چاہتا ہوں. یقین جانی عزیزو، یہ نہ دیکھیں کہ گناہ کتنے کیے ہیں اور کیسے کیے ہیں، یہ دیکھیے کس کی بارگاہ میں آ کر معافی طلب کرنے چلے. اور ایک دوسرے کی ہمت بڑھائیے. زوجہ اگر جانتی ہے کہ شوہر ابھی تک حرام کمائی میں
آج کی مجلس کے بعد اپنے شوہر سے کہے پریشان نہیں ہو تو، ہمت کر، میں بھی کوشش کروں گی تیرا ساتھ دینے کی، اس حرام کے دلدل سے باہر آ جا۔ آج کے بعد رزق حرام نہ کھلائیں اپنی اولاد کو، جھوٹ بول کر نہ کمائیں میرے بھائی، حق حلال کا کمائیں۔ آپ ہی بیان کرتے ہیں عزیزوں، آپ لوگ ہی بیان کرتے ہیں کہ چھوٹے سے کام کے اتنے پیسے لے لیے، نہیں کریں عزیزوں۔ میں آپ کے ساتھ کرپشن کر رہا ہوں، نتیجتاً وہی کرپشن پلٹ کر میری جانب واپس پلٹ کر آ رہا ہے۔ صبح میں 10 آدمیوں کو بیوقوف بناتا ہوں، پورے دن میں 10 آدمی مجھے بیوقوف بناتے ہیں، ایٹ دا اینڈ میرے پاس بچتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچتا ہے میرے بھائی۔ چھوڑ دیجئے، اللہ کی ذات پہ توکل کیجئے اور ایک دوسرے کی ہدایت کا اہتمام کیجئے۔ اپنے کسی مومن بھائی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے رزق حرام کی لعنت میں ہے، اس طرح سے اس کی زبان پر نازیبہ کلمات ہیں، اس طرح سے مومنہ جو ہے وہ کوتاہی کر رہی ہے، آگے بڑھ کر محبت سے پیغام پہنچائیے عزیزو، معاشرے کی اصلاح میں اپنا جو ہے وہ کردار ادا کیجیے۔ جناب ابو بصیر میرے مولا کے چاہنے والے ہیں، دیکھا پڑوسی ہے، رقص و سرور کی محفلیں ہیں، بنی امیہ کا کارمند ہے، ادھر کام کرتا ہے، مسلسل جا کر کہتے تھے میرے بھائی کس زندگی کے پیچھے پڑ گیا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ جب بہت کہا ابو بصیر نے، توجہ سے سنیے گا عزیزوں، بس ربط مصائب کے لیے یہ بہت ہی خوبصورت پیغام ہے۔ جب بہت کہا ابو بصیر نے تو ایک مرتبہ وہ کہنے لگا میں سر تپا گناہوں میں مبتلا ہوں، پیسہ حرام، گھر میں جو ہے وہ رقص و سرور کی محفلیں، کون سا ایسا گناہ نہیں ہے جو میری زندگی میں نہیں ہے، اور تو مجھے کہتا ہے میں اس دلدل سے باہر آ جاؤں، کیسے آ سکتا ہوں؟ ہاں اس مرتبہ جب تو یہ کوفے کا واقعہ ہے، اس مرتبہ جب تو مدینہ جائے تو اپنے مولا کے پاس میرا ذکر کرنا، آیا کوئی سبیل ہے، کوئی راستہ ہے؟ جناب ابو بصیر چلے، مدینہ پہنچے، مولا آقا کے بیت الشرف میں، میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، جہاں امام سے دوسری باتیں ہوئیں وہاں اپنے اس پڑوسی کا بھی ذکر کیا، مولا ایسا میرا ایک پڑوسی ہے۔ یہ چھٹے امام کی جانب سے عزیزوں اعلان ہے ہر چاہنے والے کے لیے، کہا آقا ایسا ایک پڑوسی ہے، کہا کہ اے ابو بصیر اس سے جا کر کہہ دے جتنا حرام کا پیسہ ایسے لوگوں کا ہے جن سے واقف ہے تو انہیں واپس پلٹا دے، جن سے واقف نہیں ہے وہ ان کی جانب سے صدقہ کر دے۔ کہ یاد مجھے پڑتا ہے پچھلے سال بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا رد مظالم، اس ٹرمینالوجی سے پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم آپ کتنا واقف ہیں، فرمایا گیا صدقے سے زیادہ بہتر ہے رد مظالم۔ آپ کو معلوم ہے زندگی میں کسی موڑ پر، نوجوانوں میں تو یہ اکثر رہتا ہے بھائی کسی کا شیشہ توڑ دیا، کسی کی گاڑی کا ٹائر پنچر کر دیا، ہوتا ہے نا، شغل ہے بھائی، مزاح کر رہے ہیں، جب تک غیر الہی معاشرہ ہوتا ہے تو وہاں پر مزاح بھی اسی قسم کا ہوتا ہے، الہی معاشرے میں ایسے نہیں ہوتا، دوسرے کو ستاتا نہیں ہے انسان۔ کسی کی مرغی چرا لی، کسی کے یہاں کھانا کھا کر جو ہے وہ کیا ہے بھاگ گئے ریسٹورنٹ میں، ہاں کسی بس میں جو ہے وہ سوار ہوئے بغیر کرایہ دیے اتر گئے، پیچھے والا کہنے لگا آگے والا، آگے والا کہنے لگا پیچھے والا، اور بسم اللہ آگے پیچھے میں اتنے میں جو ہے وہ یاد آ رہا ہے کہ یہ کوتاہیاں ہو گئی ہم سے۔ فرمایا رد مظالم، اگر نہیں جانتا ہے تو جن جن کا حق ہے پروردگار ان کی نسبت سے یہ پیسہ دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا حاکم شرع کی اجازت سے اسے صدقہ کر دے، یا حاکم شرع کو دے دیں، جو آپ کے شہر میں جو ہے وہ مراجع کرام اور علماء اعظام کے جو وکلاء ہیں ان کو دے دیں کہ بھائی یہ رد مظالم ہے۔ آپ جب رد مظالم کے نام سے دیں گے اسے بھی معلوم ہے اسے کہاں خرچ کرنا ہے، حتیٰ بس اوقات اجازت بھی دے دیتے ہیں میرے بھائی تو ہی اسے جو ہے وہ کیا ہے کسی مومن فقیر کو جو ہے وہ صدقہ دے دے۔ حتماً عزیز و رد مظالم نکال دیے تاکہ کل کو قیامت میں میرا اور آپ کی گردن جو ہے وہ خالی ہو سکے۔ بہرحال امام نے فرمایا جسے نہیں جانتا ہے اس کی جانب سے صدقہ دے دے۔ اگر وہ اپنی زندگی سے حرام نکالنے کو تیار ہے تو جعفر صادق اسے بہشت کی ضمانت دینے کو تیار ہے۔ کتنا بڑا گنہگار ہے، لیکن اسے بھی نا امید نہیں کیا، کہا آجا پلٹا، اے فرش عزا پر آنے والے اپنے گناہ کی کثرت کو نہ دیکھ۔ اگر ابھی تک کسی چاہنے والے کے چہرے مبارک پر داڑھی نہیں تھی، ابھی تک گناہ ہو رہا تھا، آج کے بعد کہہ دے مولا جیسے آپ کی چاہت، اب سے داڑھی رکھوں گا، داڑھی نہیں مونڈوں گا۔ اے مومنہ دنیا کی خوبصورتی کا معیار کچھ اور ہے، تو آخرت کی خوبصورتی کو اپنا لے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس میں بھی شیطان کام کر رہا ہے عزیزوں۔ ایک بڑی تعداد فقط واجب پردے پر آ گئی ہے، ہم سے کہا گیا بہترین پردہ، آیت اللہ خامنہ آیت اللہ سیستانی فرمائے بہترین پردہ چادر ہے، اور کربلا میں آپ جا کر دیکھیے
جتنی مخدرات عصمت ہے عزیزو، اسی کا تو گریہ ہے، اسی پر تو انسان روتا ہے کہ ان کی چادریں چینی گئی. آج مومنہ کی چادر کہاں گئی؟ ایک دوپٹہ اسے اسکاف کر لیا عزیزو. فقط واجب پر کیوں اکتفا کرتے ہیں؟ چلیں اچھی بات ہے اگر آپ واجب پر کھڑے اور بہتری کی جانب جائیں، لیکن وہ مومنہ کہ جو سر کے بال جس کے کھلے ہیں وہ آ کر رو رہی ہے فرش عزا پر، آج سے طے کر لے دنیا کچھ بولتی ہے میں اپنے پردے کی رعایت کروں گی. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو عزیزوں اگر اپنی نگاہ، یہ مولا کی ضمانت ہے، فرمایا تو اپنی زندگی بدل، ہم تجھے بہشت کی ضمانت دیتے ہیں. ہم تجھے آج کے بعد موبائل کے ذریعے سے گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد ٹیلی ویژن اسکرین پر کوئی برا منظر نہیں دیکھوں گا، اپنے مولا سے عہد کر کے اٹھتا ہوں. یہ آواز آپ کے کانوں میں آئے گی انشاءاللہ کہ بہشت کا تو حقدار ہے، بہشت کا تو حقدار ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. ابو بصیر پلٹے، دیگر افراد ملنے کے لیے آئے، جب سب کے سب چلے گئے اسے روک لیا، اس کا ہاتھ تھام لیا، رک جا. تنہائی میں اسے بیان کیا، مولا نے ایسے کہا ہے. عزیزو گنہگار امام معصوم جب اس طرح سے پیغام دے تڑپ کے رونے لگا. کہا دوبارہ سے تکرار کرنا؟ کہا میرے مولا نے کہا ہے تو اپنی زندگی بدل لے، ہم تجھے بہشت کی ضمانت دیتے. ابو بصیر کہتے ہیں چند دن گزرے، اس نے ایک پیغام دیا کہ ذرا میرے پاس آنا. اب جب میں گھر پر اس کے پہنچا تو وہ دروازے کی اوٹ پہ کھڑا ہے، پیچھے کھڑا ہے، سامنے نہیں آتا. میں نے کہا بھائی سامنے کیوں نہیں آتا؟ کہا وہ جو پہننے کا کپڑا تک بھی تھا نا وہ بھی حرام کا تھا، وہ میں نے دے دیا. اس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا. چاہنے والوں کی ذمہ داری ہے تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر و تواصوا بالحق و تواصوا ادھر استقامت کے ساتھ کھڑے رہے. دوڑتے ہوئے گئے، اس کی ضرورت کا سامان فراہم کیا. کہتے ہیں چند دن گزرے، اس نے پیغام دیا کہ میری طبیعت ناساز ہے. پہنچا، قریب اس کے کھڑا ہوا تھا میں. کہا حالت نزع تھی، روح قفس عنصری سے پرواز کر رہی تھی، آخری سانسیں تھی. ایسے میں اس نے آنکھ کھولی اور آنکھ کھولنے کے بعد کہا اے ابو بصیر تیرے مولا نے اپنا وعدہ سچ کر دکھا. اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے عزیزو، آئیے پلٹ آئیے، پلٹ آئیے. اگر نہ مرنے کے بعد نہ اولاد یاد رکھتی ہے، نہ زوجہ، نہ شوہر، نہ ماں باپ عزیزو. یہ برا شوب دنیا ہے، قریبی ترین اعزہ بھی بھول جاتے ہیں. جو کچھ کرنا ہے مومن خود اپنے لیے کر لے، مومنہ خود بسم اللہ کر لے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. کبھی سوچا آپ نے کس چیز نے حر کو پلٹا دیا؟ سوچیے عزیزو، حر کی خطاؤں کو شمار کریں گے؟ میں اور آپ امیدوار ہو جائیں گے. حر کی خطاؤں کو شمار کریں. سب سے پہلے میرے مولا کا راستہ روکنے والا حر. آپ کے سواری کے جانور کے سامنے کھڑا ہونے والا حر. کربلا میں محصور کرنے والا حر. حتیٰ یہ جملے خود جناب حر نے کہے، بیویوں کے ڈر اور خوف کا باعث حر. آیا اتنے عظیم گناہ بھی بخشے جا سکتے ہیں؟ ہاں، یہ فرش عزا، یہ حسین ابن علی نواز رسول. تو اپنے گناہ کو نہ دیکھ، سچے دل سے پلٹا. کبھی سوچے عزیزو کیا شے تھی کہ حر پلٹ آئے؟ میں نے جتنا سوچا عزیزو واقعاً بہت امیدوار ہو جاتے. حر سے بہت خطائیں سرزد ہوئی، لیکن جو خوبصورت ترین شے تھی نا حر میں، وہ انشاءاللہ میرے اور آپ میں ہے. ویسے ہر چیز میں جھوٹے ہو سکتے ہیں. میرے ساتھ اس جملے کو تکرار کریں، خدا سے مانگیں اللہ آپ کی آنکھوں کو آنسو عطا کر دے. اپنے ماں باپ کو دعا دیجئے اور اپنے زمانے کے امام سے فرزند حسین سے کہیں آقا ہر چیز میں جھوٹا ہو سکتا ہوں. ممکن ہے مجلس پڑھتے ہوئے ریاکاری کروں، ممکن ہے گھر میں مجلس بپا کرتے ہوئے مجھ سے ریاکاری ہو جائے، بہت ساری جگہوں پر ممکن ہے صدقہ خیرات کرتے ہوئے مجھ سے گناہ سر. ایک چیز میں جھوٹا نہیں ہوں. وہ کیا؟ آقا آپ سے محبت میں جھوٹا نہیں ہوں. آپ کی مادر گرامی سے محبت میں جھوٹا نہیں ہوں. آپ کے جد علی کا چاہنے والا اس میں جھوٹا نہیں ہوں. قسم کھا کے کہتا ہوں اس میں جھوٹا. حر میں عزیزو یہی صفت تھی. مولا نے کہا اپنی نماز برپا کرو گے یا ہمارے ساتھ پڑھو گے؟ کہا آقا آپ کے ساتھ پڑھوں گا.
اے حسین کی ماں کے چاہنے والوں، انشاءاللہ کوشش کریں عزیزو، رونے میں نہ شرمائے، رونے میں نہ شرمائے۔ یہ رونا انسان کو قبر کی نورانیت عطا کرتا ہے، یہ رونا انسان کو دل کی پاکیزگی عطا کرتا ہے، یہ رونا گناہ کے دلدل سے نکلنے کی طاقت عطا کرتا ہے۔ جب روکنا چاہا میرے مولا کو تو اس موقع پر میرے مولا نے کہا، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ عربی زبان کے اعتبار سے یہ سامنے والے انسان کی توہین ہے، اس نے جسارت کی تھی امامت سے، امامت کی نسبت سے، اب اس کی کوئی عزت نہیں ہے، کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ سنو گے عزیزو حر کا جواب، کہا آقا اگر کسی اور نے اس طرح سے مجھ سے کہا ہوتا تو میں بھی اسی طرح سے جملے پلٹا دیتا۔ آقا لیکن میں کیا کروں، آپ کی ماں رسول کی بیٹی فاطمۃ الزہرا میں کیسے زبان درازی کر سکتا ہوں؟ آقا میں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ اسی محبت نے حر کو بچا لیا عزیزو۔ ایک جملہ جناب حر سے کہنا چاہتا ہوں، اے 60 ہجری کے کوفہ میں زندگی بسر کرنے والے حر، تو کتنا رسول کی بیٹی کی عزت و شرافت کو اپنی نگاہوں میں سجائے ہوئے ہے۔ یہ کیسے امتی تھے، یہ کیسے امتی تھے کہ ابھی اللہ کے رسول کی آنکھ بند نہیں ہوئی، لکڑیاں اور آگ لے کر در زہرا پر آ گئے۔ بی بی فرماتی رہی، ارے اس دروازے کے پیچھے فاطمہ زہرا ہے، رسول کی بیٹی ہے۔ اس دروازے کو جلا دیا گیا جس پر اللہ کے رسول مسلسل آ کر سلام بھیجا کرتے تھے۔ ارے موت کا فرشتہ جس دروازے پر بغیر اذن کے داخل نہ ہو، مدینہ میں وہ وقت بھی آیا رسول کی بیٹی آواز گونجی، بابا دیکھیے بابا آپ کے بعد آپ کی زندہ کے ساتھ ایک آواز فضا کو دی، اے فضا میری مدد کو پہنچو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اس محبت نے حر کے وجود میں آہستہ آہستہ آہستہ، ابھی تک یہ احساس کر رہے تھے شاید یہ جنگ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ روز عاشور نمودار ہوا۔ حر نے عمر سعد لعین سے کہا کیا جنگ ہوگی؟ کہا ہوگی، سرطن سے جدا ہوں گے، اب بس یہ فیصلے کا موڑ ہے، اب اس میں اگر تاخیر کی تو کوتاہی ہو جائے گی۔ عزیزو تاریخ بہت پیغامات کو لیے ہوئے، میں مرحلے مصائب میں فقط اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ حر کے ساتھ ایک شخص ہے، تاریخ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے، کہا اپنے گھوڑے کو پانی پلا لائے؟ کہا نہیں، کہا جاؤ پانی پلا لاؤ۔ کہنے لگا حر کے شکل و صورت سے اور بات چیت کے انداز سے مجھے احساس ہو گیا تھا کہ حر اب نہیں رہے گا، لیکن مجھے جو ہے وہ کیا ہے، اس نے آگے بڑھا دیا، کاش مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتا۔ توجہ چاہتا ہوں، فیصلہ میں نے اور آپ نے خود کرنا ہے عزیزوں، پیغام حق کان میں پڑتا ہے، کاش مجھے بھی بتا دیتا، میں بھی اس کے ساتھ، نہیں پتا تو تھا تجھے، کیوں قیام نہیں کیا؟ حر ایک مرتبہ آگے بڑھے، آگے بڑھے۔ ایک اور چاہنے والے نے دیکھا حر کا یہ اضطراب، ایک مرتبہ تڑپ کے کہا، ارے کوفہ میں اگر کوئی ہم سے پوچھتا کہ دلیر ترین انسان قوم میں ہم تیرا نام لیتے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کہا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے مابین دیکھ رہا ہوں، اور قسم بخدا میں جنت کو جہنم پر فوقیت دوں گا، چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ ایک مرتبہ قافلہ حسینی کی جانب چلا، توبہ کرنے چلے نا عزیزو، اپنی زرہ الٹ دی، اپنے ہاتھ پسے گردن رکھ لیے، اے توبہ کرنے والے تیری آنکھوں میں آنسو ہیں،
اس سے بڑھ کر تجھے کون سا مقام ملے گا؟ پروردگار حسین کے بیٹے، زمانے کے امام کے ناصروں میں سے ہونا چاہتا ہوں۔ پروردگار مجھے گناہ کے دلدل سے باہر نکال دے، بھیک میں مجھے میرے مولا کے خادموں میں سے قرار دے دے۔ اجرکم علی اللہ۔ امام کی بارگاہ میں پہنچے عزیزو، امام کی بارگاہ میں پہنچے، ایک سوال کیا، آقا کیا میری توبہ قبول ہے؟ کتنا کریم گھرانہ ہے عزیزو، کچھ بھی یاد نہیں دلایا، جب نہیں کہا ہوئے ہور جب دشمن بن کر آیا تھا پانی کی سبیل کی تھی، میرے رب نے بھی تجھے معاف کیا، زہرا کے لال نے بھی تجھے معاف کیا، عجب نہیں کہا آقا اجازت دے دیجئے نبی زادیوں رسول زادیوں سے معافی طلب کر لوں، اے بیویوں مجھے معاف کر دینا۔ عجب نہیں پردے کے پیچھے سے آواز، اے میرے بھائی حسین کے مددگار، سر پہ خاک نہ ڈالے تو کیا کرے؟ ارے غلاموں کے لیے نبی زادیاں سلام بھیجیں، اجرکم علی اللہ۔ مولا سب سے پہلے آپ کا راستہ روکا تھا، آقا اجازت دیجئے سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ امام نے اجازت دی عزیزو، ہور نے پہل نصیحت کی، جنگ لڑی، یہاں تک کہ آخری رمق ہے عزیز و ہور کی۔ کیا مقام اور مرتبہ، اس سے بڑھ کر انسان کو کیا چاہیے کہ ایک مرتبہ زہرا کا لال ہور کے سرانے، اے ہور تیری ماں نے تیرا کیا خوب نام رکھا ہے، تو دنیا میں بھی آزاد آخرت میں بھی آزاد۔ بس عزیزو آخری جملے یہ کربلا کے ہر غلام کا، ہر توبہ کرنے والے کا مقام تھا، فاطمہ کا لال اس کے سرہانے آیا، آئے رے میرے مولا کی مظلومیت، جب وقت آخر ہے چاروں جانب سے نرغے آدھا ہے، کوئی لکڑی کوئی پتھر کوئی نیزہ کوئی تلوار، فاطمہ زہرا کا غریب حسین۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا، ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ سب میرے ساتھ مل کر کوشش کریں پروردگار آنکھوں کو آنسوؤں کا تحفہ عطا کر دے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ ماتم حسین۔ اس سے پہلے کہ میں شانی برا